میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی زندگی کو اگر خوبصورتی دینا چاہتے ہو، سکون دینا چاہتے ہو، تو اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لو۔ صبح و شام کے اذکار سیکھیے، سکھائیے، پابندی کیجیے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی بھی انسان کے لیے سکون اور طمانینت اور وقار کی چیز نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال کا فرمان سنیے، دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ولا اقل من ذلك، اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، رب اغفر لی ولوالدی۔ اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیے۔ مولا کریم سے دعا ہے، جس طرح یہ روشن چہرے تیرے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ ان کو ان کی اولادوں اور والدین کے ساتھ اور سننے والوں کی اولادیں اور والدین کے ساتھ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما۔ انسان کو جب تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جب نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اچانک سے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے، کپڑے سے اپنے منہ کو بند کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ، تو باپ نے کہا بیٹا یہ کیا؟ ان اسم شیطان، یہ آپ تو شیطان کا نام ہے، یہ تو وسع ڈالتا ہے کہ کہیں آپ الحمدللہ نہ کہہ سکو، اس لیے آپ نہیں کہتے، بلکہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ ہاتھ کون سا رکھتے ہیں، دایاں کے بایاں؟ اب دو قول ہو گئے ہیں، اختلف العلماء علی قولین، علماء کے اختلاف ہوئے، بعض علماء جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دایاں، اور بعض اچھا سیدھا رکھیں گے یا الٹا؟ ہاں دایاں اور سیدھا، اور میرے محترم پیچھے کھڑے فرما رہے ہیں کہ دایاں ہوگا الٹا۔ چلو فیصلہ ہم کرواتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں رکھتے تھے یا بایاں، الٹا یا سیدھا؟ اللہ اکبر۔ ما تساءب نبی اللہ قط، اللہ کے رسول کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں ہے، تو دائیں بائیں کا معنی کیا ہوا؟ ما تساءب نبی اللہ قط، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العطاس من اللہ، العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انسان کی سرکولیشن میں کسی قسم کی پرابلمز آتی ہیں تو چھینک کی وجہ سے وہ سرکولیشن کی جو پرابلمز ہے وہ حل ہو جاتی ہیں، اور تثاؤب جو ہے جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جمائی آئی نہیں، لیکن آپ نے حکم ضرور بیان کیا ہے کہ کسی کو اگر جمائی آئے تو راوی نے ہاتھ رکھ کے دکھایا، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے انگوٹھے انگلی کے ساتھ اپنی نوز کو بھی بند کیجئے، یہ ہے ادب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی آپ نے سنا، اور ساتھ یہ جانا کہ آب یہ شیطان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین الصلاة وقراءتی، شیطان میری نماز اور میری قرآت میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو وہ کام رہتا تھا، اچھا ابھی تو وہ کرنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو، سچ سچ بتانا، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی تخیلات کی وادی میں لے جائے شیطان کہ یہ کام ہے اور فلاں کام ہے، تو تم تین کام کیا کرو۔ کتنے کام؟ پہلا کام وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کتنی رکھتے ہوئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آپ کسی اور خیالات میں چلے گئے ہیں،
جس حالت میں ہیں اپنے چہرے کو معمولی سا لیفٹ سائڈ پہ موو کرو اور پھر 3 مرتبہ تھتکار دو. 3 مرتبہ آپ تھتکاریے. کیسے؟ آپ قیام میں ہیں، معمولی سا لیفٹ کیجئے، 3 مرتبہ تھتکاریے. اور تیسرا کام یہ لفظ پڑھیے، اعوذ باللہ من خنزب. آپ پسند کریں گے کہ ہم مل کے پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من خنزب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب. اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں انسان کے خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے. صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي. میں نے یہ علاج کیا پھر زندگی میں مجھے کبھی نماز میں خیال نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیا. اور آج کل تو حالات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وہ اتفاق سے عصر کی نماز ہو رہی تھی تو 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد امام محترم نے سلام پھیر دیا. اور بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کی اور نہ قیامت تک ایسی ہستی آ سکتی. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا تو بھول جانا یہ بڑی بات نہیں. لیکن یہاں ایک اور معمہ حل ہو گیا. 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، پہلی صف اور دوسری صف میں خاموش رہی. پیچھے سے ایک شخص نے کہا جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. کہا نہیں ہم نے تو 4 پڑھی. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا جواب سنیے گا. کہا جناب میں ہر روز عصر کی نماز پہ اپنی 4 دکانوں کا حساب ایک ایک رکعت میں کرتا ہوں. میری تو ایک دکان بچ گئی. اس کو بھی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری ایک رکعت رہ گئی. اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عبادت اور نماز بتائی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. نماز کو اس طرح پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اگر یہ یقین نہیں آپ کا بنتا تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھا نام بیان کیا ہے وَلَحَن. یہ شیطان کا نام ہے. یہ وضو کے اندر وسع ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو، بعض لوگ وضو کرنے لگتے ہیں اور وضو کرتے ہی جاتے ہیں. بھئی آپ کا وضو نہیں ہوا، بس ابھی ہو جاتا ہوں فارغ. اب حدیث کہتی ہے کہ آپ وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. اور 3 مرتبہ سے زیادہ جو وضو کے اعضاء کو دھوتا ہے وہاں لفظ ہے فَقَدْ اعْتَدَى وَظَلَمَ وَأَسَاءَ. اس نے برائی بھی کی، اس نے زیادتی بھی کی، اس نے ظلم بھی کیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا. شیطان جب غصہ ڈالتا ہے تو صرف وضو میں نہیں ڈالتا، غسل میں بھی ڈالتا ہے. بعض لوگ شاور لینے لگیں گے 1 گھنٹہ لگائیں گے اور ابھی بھی ان کو شک ہوگا نہ جانے میں نے غسل صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے میں نے ویسے 5 مرتبہ غسل کیا ہے، 5 مشکیزیں بہائے ہیں، لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک بات کہہ دی. کہا آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا مجنون پہ تو کوئی غسل فرض نہیں ہوتا. 5 مشکیزیں پانی کے آپ نے ضائع کر دیے اور ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ شک پیدا کرنا اس شیطان کا کام ہے. وَلَحَن وضو کے اندر شک پیدا کرتا ہے. آپ 6 سے 7 مرتبہ بازو کو دھوتے ہیں اور ابھی یہ ہوتا ہے پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں دھلا. انسان کو ہمیشہ یقین پہ بنیاد رکھنی چاہیے. الیقین لا یزول الا بالیقین. شک تو کوئی ایسا کلیہ اور قاعدہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انسان یقین کو توڑ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں
ولہان ایک شیطان کا نام آیا ہے، اگرچہ اس حدیث پہ علماء نے کلام لکھی ہے۔ شیطان کی کنیت ابو قطرہ ابو مرہ ہے۔ ابو قطرہ کا مطلب آگ والا، اس کا کام ہی ہے آگ کی دعوت دینا، اور ابو مرہ کا مطلب کڑواہٹ والا، اس کے پیچھے جو لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی لذت نہیں رہ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شیطان کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا شیطان فرشتہ تھا، شیطان تو یہ تھا، لیکن صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے شیطان یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم بھی سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، جس شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنے دوست بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور اس کی اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، اس لیے اس کو دوست مت بناؤ۔ اور آپ نے ابھی چند لمحات پہلے یہ بات سنی کہ ہر سرکشی کرنے والا، نافرمانی پہ اپنے آپ کو لگانے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے جو بنیادی طور پہ، اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو کہ آپ کو شیطان جن، آپ کو انسان شیطان جو ہے ان دونوں سے اللہ بچا لے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اول الانس شیاطین، جنوں میں سے تو شیطان ہیں لیکن کیا انسانوں سے بھی کوئی شیطان ہوتا ہے؟ کہا تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی دشمنی کرنے والے شیاطین تھے۔ کون سے شیاطین؟ جو جنوں میں سے تھے، جو انسانوں میں سے تھے۔ تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے سورت تو یاد کی ہوگی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، آخر میں کیا ہے؟ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، وہ شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی ہے اس رہنمائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے سے ہی شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے جب یہ بات شیطان سے کہی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو قرآن مجید نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہا، اپنی خواہش کو مقدم کیا۔ عقل کا فیصلہ اس کا کیا نکلا؟ کہتا ہے اس کو تو اللہ اپنے مٹی سے بنایا، آدم کو مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ خالق کا حکم ہے سجدہ کرو تو سجدہ کر دینا چاہیے، لیکن اس نے رب کے حکم پر اپنی عقل کو مقدم کیا۔ اللہ کی رحمت سے دھتکارا، میری رحمت سے آج سے تم دور ہو جاؤ، آج کے بعد تجھ پہ میری لعنت ہے اور قیامت تک یہ لعنت برستی رہے گی۔ یہاں رک کے میں ایک پیغام اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہوں۔
زندگی کے لیل و نہار میں جو یہ حیات مستعار مجھے اور آپ کو ملی ہے گنے ہوئے تھے۔ جب اللہ ذو الجلال کا حکم آئے قرآن کی صورت میں، اس کے رسول کا حکم آئے حدیث کی صورت میں، ان دو فیصلوں کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کرنا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا راستہ ہے۔ اور قرآن نے اس کی بڑی واضح ایک آیت نازل کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، اپنی سوچ کو، اپنی دانش کو مقدم کرے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص واضح گمراہی میں چلا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا نام سنا ہوگا، کس کس نے سنا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے صرف چند لوگوں نے سنا ہے۔ کون تھے محمود و ایاز؟ اب تو ماشاءاللہ اہل دانش ہیں، یہ مبارک چہرے تو پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ وہ سب وزراء بیٹھے تھے نا، وزراء کو بڑی کوفت تھی کہ ایاز کے ساتھ محمود کی بڑی جو ہے محبت ہے۔ اے اللہ اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق دینا جو تجھے راضی کرے، تجھے پسند آئے۔ دلال الجنہ کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں غیر ضالین ولا مضلین۔ اے اللہ اس مہینے میں نہ ہم کسی کو گمراہ کرے، نہ کوئی ہم بھی گمراہ کرے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو ہی چاند نظر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسلم احمد کی روایت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، چاند کو دیکھ کے دعا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، اکثر فیہن من التحلیل، اللہ اکبر من التکبیر، الحمدللہ من التحلیل۔ اور تیسرا کام، جب چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ ترشوائے، نہ کٹوائے، اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے۔ ابن حبان کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کا روزہ رکھے، ویوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا خصوصاً 9 ذی الحجہ جس دن میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو ان خوبصورت ایام میں 5واں کام جو کرنے والا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155، اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن ختم کیجیے، 7 دن میں کر لیں، 10 دن میں کر لیں، اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یکم ذی الحجہ کو سورۃ الفاتحہ سے لے کے آل عمران مکمل کر لیں، 2 ذی الحجہ کو سورۃ النساء سے شروع کر کے سورہ مائدہ مکمل کر لیں، 3 ذی الحجہ کو سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لیں، 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کے سورۃ اسراء تک مکمل کر لیں، 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے لے کے سورۃ النور تک پڑھ لیں، 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے شروع کرے سورۃ فاطر مکمل کر لیں، 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے شروع کرے سورۃ حدید کو مکمل کر لیں، 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے سورۃ الناس تک مکمل کر لیں، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن روزہ ہے، کثرت سے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے۔ 10 ذی الحجہ کو ویسے ہی قربانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا دن۔ ایک چھٹا کام بھی کرنے والا ہے، ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے۔ اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کریں، حلاوت محسوس کریں۔ آپ ان ایام میں یہ اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ کو پڑھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیں، میں قیامت اس کا سفارشی بن جاؤں۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ
3 مرتبہ کو پڑھ لے تو اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیے۔ ایک کام کرنے والا یہ بھی ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھیے۔ یہ تو ایام ایسے مبارک ہیں، کم از کم ان ایام میں تو یہ ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکھتے، ظہر کے بعد 4 رکھتے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دے دیتے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت، اثر سے پہلے 4 رکھتے پڑھ لے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا، اور اگر پابندی سے پڑھے جنت میں گھر بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ایام میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی دعا کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کا کبھی فکر نہیں ہوا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہے جس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا۔ دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح الجامع کی روایت، دعا تو ہر جہت میں نفع دیتی ہے۔ آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں، بندہ دعا کرتا ہے، یہ بلائیں اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان گتھم گتھا ہوتے ہیں، ان بلاؤں کو اللہ ذوالجلال زمین پر اترنے ہی نہیں دیتے۔ اس دعا کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے ان دنوں میں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پیارا عمل یہ ہے کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے، کسی کی مصیبت دور کر دے، کسی کا قرض ادا کر دے، کسی کی بھوک کو ختم کر دے۔ اتنی خوش نصیبی ہے کہ ان ایام میں دیکھیے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی افطاری کا اور سحری کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھیے جو مقروض ہے، نمازی ہے، لوگ ان کے قرض ادا کیے، بیمار ہیں ان کا علاج کروا دی، کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایفرٹس لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے رحیق المختوم سے پانی پلائیں، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ ذوالجلال اسے جنت کے خوشے کھلائیں گے، جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ اسے جنتی لباس پہنائے۔ ایک نیا کام کرنے والا ہے کہ کثرت سے صدقہ کیجئے۔ صدقہ تو انسان کے سچے مومن ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے، حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے۔ یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2 فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں، خرچ کرنے والے کے مال کی بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں فرشتے۔ صدقہ کرنے سے انسان کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کیا کرو، معاشرتی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کرو۔ فتنوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے۔ صحیح جامع کی روایت ہے پانی آگ پہ ڈالے تو آگ ختم ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ جلال کے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ برکت کا باعث۔ چارپائی پہ بھی موت آتی ہے اور بری موت بھی لوگوں کو آتی ہے، اللہ سب کو اچھی موت عطا فرمائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ بچتا امید ہے تسو، بری موت سے بچاتا ہے تو صدقہ بچاتا ہے۔ انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا یہ صدقہ۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے جو صدقہ کرنے والا قبر سے نکلے گا تو دھوپ میں نہیں، سورج کی تپش نہیں، صدقہ اس کے لیے سائبان، امبریلا اور چھتری بن جائے گا، عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے جو صدقہ کرنے آدھی کھجور بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی اسے جہنم سے آزاد۔ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی،
یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا، اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے؟ الحمدللہ۔ آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف أمي اللهم اشف والدي اللهم اشف أولادي اللهم اهدهم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذو الجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہو، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتِ معقبات مجنبات وَهُنَّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا۔ دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دیں، خیر کی بات سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ 4۔ آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم،
جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ چاروں کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان